أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو ہے ہوا نہیں، جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر کانوں کے سنتا ہے، وہ نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے مگر نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی وجود کی برکتوں نے خدا کے سننے کو سمجھایا، خدا کے دیکھنے کا یقین دلایا، خدا کے بولنے کی آواز کو ہم تک پہنچایا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بعد، شکر خداوند متعال کہ اس نے پچھلے جمعے کے بعد اس جمعے تک کے لیے ہمیں حیات عطا فرمائی. وہ اگر چاہتا تو آج ہم اہل قبور میں سے ہوتے. اس کا احسان نہیں تو کیا ہے کہ حیات بھی بخشی اور تسلسل ایمان بھی بخشا. آج کا دن ہم کافروں میں شامل نہیں ہوئے. آج کا دن ہم شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے. اس کا احسان کہ اس نے تسلسل ایمان کے ساتھ تقوی کے راستے آسان کیے. نہ ہو سکتا ہے جمعے کی نماز میں پہنچنا ممکن نہ ہوتا، اس نے آسان بنا دیا. اے خدا، بستر سے اٹھا کے یہاں تک پہنچایا تو یہاں سے اٹھا کے اپنے مہدی تک پہنچا دے.
اے خدا قیام امام زمان کے دور میں زندگی عطا فرما، چہرہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کے لیے سرما کی طرح قرار دے۔ پروردگار ہمارے سماعتوں میں امام کی آواز اطاعت کے ساتھ پہنچا دے، ہمیں اپنی جان، اپنی ساری اولاد، اپنے سارے اہل و عیال، اپنے ہر قسم کے اموال کو امام علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں ہمیں شہادت کا شرف عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و علیہ۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ذی قعدۃ الحرام کا یہ پہلا جمعۃ المبارک، شوال کا مہینہ مکمل ہوا اور ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے آداب کیا ہیں؟ اس مہینے کے احکام کیا ہیں؟ اس مہینے کے اعمال کیا ہیں؟ تفصیل کا وقت نہیں ہوا کرتا تو چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس مہینے کے نام، یہ نام جو ذی قعدۃ الحرام ہے، یہ تو رکھا ہے جناب کلاب نے 413 سنہ عیسوی میں۔ قوم سمود اسے حیفل کے نام سے پکارتی تھی۔ زمانہ سمود سے پہلے اسے حرف کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور زمانہ قدیم میں اس کے جو نام بیان کیے گئے ان میں سے ایک نام رنا ہے، ایک نام ہوا عین کے ساتھ، ہا واو الف عین، 5 نام ہیں اس کے۔ ذی قعدۃ الحرام، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا اور زمانہ جاہلیت میں کب سے شروع ہوا کہ اس مہینے میں جنگ و جدال حرام قرار پائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، چونکہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے تھے، اس اعتبار سے ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، عرب کے افراد ان 3 مہینوں میں اس لیے جنگ نہیں لڑتے تھے کہ ان 3 مہینوں میں یہ حج کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ البتہ رجب کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ رجب حرام قرار دیا گیا عمرے کے حوالے سے، تو 1 مہینہ عمرے کا اور 3 مہینے حج کے۔ تفصیل اپنے مقام پر بیان ہو سکتی ہے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اس مہینے کی خاص بات کیا؟ خاص طور سے یہ پہلا مہینہ محترم مہینوں میں سے یہ خاص قرار دیا گیا کہ اگر کوئی پریشان ہو، تنگی رزق کے معاملے پر شدت اختیار ہو چکی ہو، تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اس میں کشادگی رزق کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کچھ عرصے پہلے مہینوں کے نام بیان کیے تقویم امام زمانہ کے اعتبار سے۔ زمانہ ظہور میں اس مہینے کا نام ہوگا شہر الشہید، یعنی امام حسین علیہ السلام کا مہینہ۔ کیلنڈر شروع ہوگا امام زمانہ کے دور میں ماہ رمضان سے، شہر المرتضیٰ، مرتضیٰ کا مہینہ، شہر شوال، شہر مجتبیٰ، امام حسن کا مہینہ۔ تو ذی قعدہ کیا بنا؟ شہر الشہید، امام حسین کا مہینہ۔ تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آج ہی
امام کا ظہور ہو جائے، پھر آپ کو ذی قعدہ کہنے کے بجائے اس مہینے کو ماہ امام حسین علیہ السلام کہنا ہو۔ اس مہینے کے آداب خاص دعا کے حوالے سے اور بہت تفصیل کے ساتھ ایک نماز بیان ہوئی، اتوار کے دن پڑھی جاتی ہے۔ ذی قعدہ الحرام کے چاروں اتوار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، استعمال ہوا ہے عربی کے لحاظ سے یوم الاحد، فارسی کے لحاظ سے یکشنبے، اسے اردو میں اتوار کہتے ہیں۔ تو یہ نماز بہترین نماز، جس میں ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس نماز کی ترتیب سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کو بجا لائے، آسانی ہے سنڈے آپ کے یہاں آف ڈے ہوتا ہے تو کوئی بہانہ نہیں چلے، اور ٹائم لمٹ جب تک سنڈے کو سنڈے کہا جائے گا یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جب سنڈے منڈے ہو جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ جب اتوار ختم ہو جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ کا فرمان کیا ہے؟ خلاصہ صرف کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، کچھ اور دعا قبول ہو کہ نہ ہو، اگر توبہ قبول ہو گئی، ہم نے شاید محسوس نہیں کیا تھا، یہ ناک رگڑنا زمین پر، یہ اپنے رخسار پیٹنا، یہ توبہ تلہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو تو بیکار ہو جائے گا، اور اگر قبول ہو گیا تو پھر آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ پھر وضاحت فرمائی آپ نے، توبہ قبول ہوتی ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ الفاظ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جائیں گے، اس نماز کے پڑھنے والے سے، جو قیامت میں اگر کوئی آپ کو روکنے والا بھی ہو سکتا ہے آنے والا ہو تو رک جائے گا، تو کلیئرنس مل جائے گی آپ کو، اسے کہہ لیں NOC، قیامت کی NOC چاہیے تو یہ نماز پڑھیے۔ اس کی موت ایمان پر ہوگی، توبہ قبول ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، دشمن راضی ہو جائیں گے، اور موت ایمان پر ہوگی۔ ایمان سے کہتا ہوں کہ موت ایمان پر ہوگی، کل ایمان کے بھی مولا کے بیان سے کہتا ہوں کہ موت ایمان پر ہوگی، اور اس کا دین سلامت رہے گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو خود مولائے متقیان نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، جب آپ نے مولائے کائنات کی شہادت کی خبر دی تو سوال کیا تھا مولائے کائنات، اسلامتن من دینی، جب میرے سر پہ تلوار چلے گی تو میرا دین سلامت ہوگا؟ اصلاً مولا کے دین کی بات نہیں تھی، بتانا یہ تھا کہ جو میرا مخالف ہوگا اس کا دین ہی تباہ و برباد ہوگا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے تو جملہ بہرحال متفق ہے، ثابت شدہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں دین سلامت رہے تو یہ نماز پڑھیں۔ اس کی قبر وسیع اور روشن ہوگی، دونوں باتیں، وسیع بھی ہوگی روشن بھی ہوگی۔ یہاں پلاٹ چاہیے تھا، مکان چاہیے تھا، فلیٹ میں دم گھٹتا تھا نا، تو قبر میں کیا حال ہوگا؟ کتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے۔ اس نماز کی برکت سے قبر وسیع ہوگی،
اور اس نماز کی برکت سے قبر میں روشنی ہوگی اور بجلی کا بل بھی نہیں آئے گا. یہاں تو پیسے بڑھا دیے نا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عجیب الفاظ. اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، اور اس نماز کی برکت سے اس کے والدین کو اور اولاد کو بھی مغفرت حاصل ہوگی. پورا فیملی پیکج ہے. نماز ایک پڑھے، اگلے پچھلے دونوں کا فائدہ ہو جائے. اگلے کا مطلب والدین، پچھلے کا مطلب اولاد. اس کے رزق میں وسعت ہوگی. چلیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. جیسے کہ اس مہینے کا نام، اس کی مناسبت، ویسے اس کی نماز کا ثواب. ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کرے گا اور اس کی موت آسان ہوگی. ملک الموت نرمی سے روح قبض کرے گا اور موت آسان ہوگی. بچا کیا پھر؟ کچھ اور خواہش باقی رہ گئی. اب نماز کا طریقہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ بتائیے. فرمایا اتوار کے دن غسل اور وضو. غسل کا مطلب یہ کہ یہ غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک وضو نہ کر لیا جائے. تو غسل بھی اور وضو بھی دونوں کام کرنے ہوں. اب چاہے پہلے وضو کر لیں پھر غسل کر لیں، یا پہلے غسل کر لیں اور پھر جب وضو کرنے لگے تو سر کے بال اور دونوں پیروں کا اوپر کا حصہ اتنا خشک کر لیں کہ مسح ہو سکے. دو کام ہو گئے. 4 رکعت نماز ہے، دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے پورا ختم قرآن. اللہم صل علی محمد. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کہیں، سورہ توحید کہیں، سورہ قل هو اللہ احد کہیں، جو آپ نام دیں اسے 3 دفعہ پڑھنا الحمد کے بعد 4 رکعت میں، ہر رکعت کے اندر. تو 4 رکعت میں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کا ثواب ہر اتوار کو. اور اگر 4 اتوار ہوں تو 12، اور 12 کے ماننے والوں کا ہو گیا گزارا. ٹھیک، 4 اتوار ہو سکتا ہے 5 پڑھ جائیں، لیکن امکان اس کا کم ہے. 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس. یعنی ہر رکعت میں الحمد کے علاوہ 5 سورے پڑھے جائیں گے. 5 سوروں کا مطلب 3 سورہ اخلاص کے، اور 1 سورہ فلق، 1 سورہ ناس، 5. اور نماز ختم کرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ. اور آخر میں یہ دعا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات. اے خدا، اے غالب، اے بہت بخشنے والے، میرے گناہ بخش دے اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے گناہ بخش دے. یہ دل کو کھول دے گی نماز. جو کسی مومن کے بارے میں آپ کے ذہن میں خرابی ہو خدا نخواستہ، تو یہ نماز، یہ خاص دعا اس خرابی کو دور کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
پس بے شک پروردگار گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا سوائے تیری ذات کے۔ یہ نماز کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں اسے مفاتیح الجنان سے، اور اب کوئی مشکل نہیں ہے، ہر اینڈرائڈ موبائل میں ایپلیکیشن مفاتیح الجنان اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، تو چلتا پھرتا آپ کی جیب میں آپ کی دعاؤں کا سہارا موجود ہے، مشکل۔ اس کے بعد 3 دن روزے مسلسل، یعنی اس پورے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کے روزے 900 سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ 900 سال کے روزے نہیں، 900 سال کی عبادت، اس لیے کہ روزے محدود ہیں اور لفظ عبادت اس کے مقابلے میں وسیع لفظ ہے۔ تو یقین رکھیے، لوگوں نے سوال کیا ہے آج کل 7 ذی القعدہ سے لے کر اور 11 ذی القعدہ تک ایک عمل چل رہا ہے امام رضا علیہ السلام کے نام سے۔ اگر کسی کے پاس یہ عمل پہنچے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے یا کسی اور حوالے سے، اور وہ یہ سمجھ کر کہ مجھے یہ ثواب مل جائے گا اور وہ عمل انجام دے، تو خدا اسے مایوس نہیں لوٹائے گا، اگرچہ وہ عمل معصوم سے بیان نہ بھی ہوا ہو، لیکن اس عمل کو آگے فارورڈ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر غور کیجیے گا، اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے جب تک معصوم سے سند معلوم نہ ہو، تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ تک پہنچائے اور آپ عمل کرنا چاہیں اس خیال سے کہ آپ کو ثواب مل جائے، تو خدا تو ثواب دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ثواب آپ کو ملے گا، آپ کی حسن نیت پہ ملے گا، چاہے معصوم نے نہ بھی بیان کیا ہو، لیکن اسے آگے کوٹ نہیں کر سکتے کہ جناب میں نے پڑھا تھا تو آپ بھی پڑھ لیجئے، نہیں، یہ آپ کے لیے تو تھا، آگے بھیجنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو سند مل جائے تو بھیج سکتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بات واضح ہو گئی۔ اور اب آئیے اس مہینے کے اعتبار سے جیسے نیکی بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے اس مہینے میں اور ہر حرمت والے مہینے میں گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اب عرب کے زمانے جاہلیت میں جاہل عرب بھی ان 3 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ آج کا جنگ و جدال کیا ہے؟ غیبت، تہمت، الزام تراشی، سوء ظن، فحش کلمات، تعویذ گنڈوں کی برائی، اور گھر میں فتنہ و فساد پیدا کرنا۔ خاص طور سے میں تاکید کرتا ہوں، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ مسجد کا نمازی ہو کہ امام بارگاہ کا ماتم گزار ہو، اپنے گھر کی خواتین پر رحم کرنا سیکھے، اور یہ تشدد شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے الفاظ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی شریک حیات کو ڈرانا اور دھمکانا کہ اس کی شادی کر لوں گا، کہ اگر آپ نے ظلماً زبان سے ادا کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دھمکی میں آتا ہے۔ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، کر سکتے ہیں، دھمکی نہیں دے سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آسان کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کے گھر میں ختیجہ طاہرہ،
اور مولا کائنات کے گھر میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اور جب تک یہ دونوں ہستیاں اس گھر میں رہیں، دوسری شادی کا تصور معصوم نے کہیں پر بھی بیان نہیں کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یقیناً ذمہ داری دونوں طرف سے، لیکن من حیث حاکم خدا نے حاکم بنایا مرد کو۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں خواتین سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ روز قیامت سرکار ختمیہ مرتبت وکیل بنیں گے۔ اس عورت کی طرف سے جس پر اس کے شوہر نے ظلم کیا، جہیز کا سامان کم لائی بدبخت، برتن توڑ دیا۔ مثال دیتا ہوں اپنے معاشرے کی، بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بڑی منحوس ثابت ہوئی ہے۔ یہ سارے جملات میرے اور آپ کے عقیدے کی کمزوری کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے برزخ میں کیا ہونے والا ہے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹے نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا کہ بڑے اچھے حالات میں والد صاحب، لباس اچھا پہنا ہوا ہے، چہرے پر بشاشت ہے، جیسے خدا نے بخش دیا۔ لیکن عجیب منظر یہ تھا کہ حالت خواب میں دیکھا کہ مرحوم والد کے ہونٹوں پہ خون لگا ہوا، زخمی ہیں ہونٹ۔ تو باپ سے پوچھا کہ بابا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے، زخم کیسے ہیں یہ؟ تو کہنے لگا کہ بیٹا سارے اعمال اللہ نے قبول کیے، مجھے بخش دیا، اور تم جو ایصال ثواب کرتے ہو مجھ تک پہنچتا ہے، لیکن اس کا مرہم نہیں ہے۔ پوچھا بابا اس کا مرہم کوئی تو ہوگا؟ کہا بیٹا اس کا مرہم تیری ماں کے پاس ہے۔ بابا کیا مطلب؟ کہا بیٹا میں تیری ماں کا مذاق اڑاتا تھا شوہر ہونے کی حیثیت، اس کا نام بگاڑ کے پکارتا تھا۔ کیونکہ واقعہ آغا دست غیب نے پڑھا اپنے لیکچر کے اندر، تو یہ واقعہ خود ایران کے کسی مومن کا واقعہ، تو نام تھا سکینہ، خانم کہتے ہیں خاتون کو، تو نام بگاڑ کر سکینہ کے بجائے سکو کہتا تھا، جس سے آپ کہتے ہیں نک نیم۔ میری بیوی تیری ماں اس سے بہت پریشان ہوتی تھی، مگر میری اطاعت کی بنیاد پر خاموش رہتی تھی۔ اگر کوئی خاموش رہے، زبان سے کچھ نہ کہے، اس کا مطلب رضایت نہیں ہے۔ دل راضی نہیں ہے۔ جب تک تیری ماں مجھے معاف نہیں کرے، یہ زخم ختم نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ ختم فاتحہ سے ہوں گے، نہ قرآن سے، نہ مجلس حسین سے، نہ صدقہ و خیرات سے۔ جس کا حق پامال کیا تھا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک یہ زخم ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے خدا نے آپ کو حاکم بنایا ہے، ظالم نہیں بنایا ہے، اور ہر حاکم ظالم کی موت کافر ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نہیں،
اب ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ سجدے کر کر کے اپنی پیشانیاں سیاہ کر لیں، داڑھی رکھ رکھ کر اپنے چہرے پر مصنوعی نور لے آئیں۔ انسانیت بہت اہم ہے۔ جو انسان نہیں ہے وہ مسلمان کیسا؟ جس میں شفقت نہیں ہے اس میں ایمان کیسا؟ اور خود فرماتی ہیں سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا، تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین پر نرمی کیا کرتا ہے۔ اور چونکہ بات تمام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا، صرف 2 جملے اور گفتگو تمام۔ یہ 30 راتیں ماہ ذی قعدہ کی، یعنی کہ 30 دن یہ سمجھ لیجئے، اور 10 راتیں ماہ ذی الحج کی، یہ 40 دن یا 40 راتیں یہ قرآن نے بیان کی۔ سورہ مبارکہ الاعراف آیت نمبر 142، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آج ذی قعدہ کی 3 تاریخ ہے، قرآن میں ذکر ہے؟ جی ہے۔ کہاں ہے؟ یہ رہا۔ فَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ یہ کب ہوا؟ جب اللہ نے فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ نہیں، الفاظ یہ نہیں، جب فرعون اپنے انجام تک پہنچا، باوجود خدا کے موقع دیے جانے کے اپنے انجام تک پہنچا، اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے آزادی ملی، تو بنی اسرائیل پر خدا نے اپنی نعمت کو مزید تمام کرنے کے لیے فیصلہ کیا، یا موسیٰ نے سوال کیا اب کتاب بھی دے دے، نجات تو دے دی ہے، اب کتاب بھی دے دے۔ تو خدا نے موسیٰ کو 30 دن کے روزے کا حکم دیا۔ ذی قعدہ کا پورا مہینہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ یاد رکھیے کہ دن کا روزہ رات کی مناجات کو آسان بناتا ہے، اس لیے روزے کو چھوڑ کے قرآن نے مناجات کا وقت بیان کیا، 30 لیلۃ، راتیں، 30 راتیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پھر اسے مکمل کیا، خدا کہتا بِعَشْرٍ، 10 مزید راتوں کو ملا کر۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، بس خدا کے وقت کا وعدہ مکمل ہوا 40 راتوں کے اعتبار سے۔ یہ 10 راتیں کیوں بڑھائی گئیں؟ بہت غور کیجیے گا، جو خدا پہ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، 30 پہلے کہا، 10 بڑھا دی۔ اگر 40 ہی کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ 30 بڑھائی، یہ 10 بڑھائی کیوں کس کے اوپر؟ اس کے 2 وجوہات روایات سے ملے، ایک قوم کے حوالے سے اور ایک موسیٰ کے حوالے سے۔ قوم کی حالت کو خدا نے دیکھتے ہوئے 10 دن اور حجت خدا کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا کہ جو سامری کی باتوں میں آ رہے تھے وہ کھل کر سامنے آ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ منافق اپنے چہرے سے خود نقاب اٹھا دے۔ جو خدا چاہتا ہے وہی تو حسین نے چاہا تھا کربلا میں۔ منافق اپنے چہرے سے نقاب اٹھا۔ تو قوم کے اعتبار سے 10 راتیں ان کا امتحان بنی۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 30 دن مکمل ہوئے روزے کے، تو آپ کے منہ سے اسمیل آنے لگی، کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کی بنیاد پر ایک خاص قسم کی مہک سی آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا،
فرشتے موسیٰ کے پاس پہنچے کہ ہمیں تو یہ پسند تھی آپ کی منہ کی خوشبو، آپ نے مسواک کر لیا۔ خدا نے وہی نازل کی اب 10 روزے اور رکھو تاکہ وہ دوبارہ بو پیدا ہو جائے۔ تو یہ تھا وہ 10 کا مسئلہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فقال موسیٰ لأخیہ، جب جانے لگے خدا سے ملاقات کے لیے تو فرمایا موسیٰ نے اپنے بھائی سے، اخیہ اپنے بھائی سے، اپنے سسر سے نہیں، اپنے داماد سے نہیں، اس سے فرمایا اپنے بھائی سے۔ اور کون سا بھائی؟ بہت سے بھائی بن جاتے۔ آیت نے نام لیا ہارون، ہارون سے فرمایا، رشتہ بھی بیان کیا اور نام بھی بیان کیا۔ سگے بھائی ہیں آپ کے جناب ہارون جو ہے۔ کیا فرمایا؟ اخلفنی فی قومی، تو میرا خلیفہ بن جا میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کے درمیان نیک امور کو قائم کر دے، ان کے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اے ہارون جو فساد برپا کرنے والے ہیں ان کی بات مت ماننا۔ حدیث سے منزلت بتا رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے۔ اب تو سب زمانہ قرآن کھل کر کہتا ہے، مصطفیٰ جوش میں کہتے ہیں علی میرا ویسا بھائی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے بھائی تھے۔ اگر موسیٰ خدا سے ملنے گئے تو ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، جب محمد خدا کے پاس گئے علی کو اپنا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور وقت قبولیت دعا ہے خدا تمام تر بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، تمام پریشان حال افراد کی پریشانیاں دور فرما۔ چونکہ گرمی کا وقت ہے، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، جتنی گرمی بڑھے گی اتنا پیاس زیادہ لگے گی، اور جب پیاس لگے اور پانی پیجیے تو محرم کا انتظار مت کیجیے گا، اپنے مولا کو یاد کر لیجیے۔ آپ گیٹ سے اندر یہاں تک آتے ہیں، پھر واپس یہاں سے گیٹ تک جاتے، راستے میں دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، کہیں سبیل سے پانی مل جاتا ہے، پھر یہاں آ کر آپ کو سایہ مل جاتا ہے۔ جاتے بھی خالی ہاتھ ہیں اور آتے بھی خالی ہاتھ ہیں، ہائے زہرا کا لال، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، کتنی بار میدان میں گئے اور خالی ہاتھ نہیں آئے۔ کبھی جوان کے لاشے کو لائے، کبھی بھائی کے علم کو لائے، کبھی بھانجوں کے لاشوں کو لائے، اور کبھی 6 مہینے کے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے آئے۔ اے خدا تجھے واسطہ غربت حسین کا، پروردگار موسم کی گرمی اور اس شدت پیاس کے ساتھ خدایا موت کے وقت پیاس کی شدت سے محفوظ فرما، قیامت میں شدید گرمی اور شدید پیاس سے محفوظ فرما۔ سکینہ کے سوکھے لبوں کا واسطہ خدا ہمیں آب کوثر سکینہ کے چچا کے ہاتھوں نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جب سب کے لیے دھوپ پڑ رہی ہوگی، قیامت کی گرمی ہوگی، سایہ کسی کے لیے نہ ہوگا، اے خدا حضرت عباس کے علم کا واسطہ ہمیں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ پائر اللہ واسطہ محمد و آل محمد، رشتے قیامت میں کیا کام آ سکیں گے؟ اے خدایا جب کوئی ساتھ نہ دے سکے، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہو، تجھے مسلم غریب کا واسطہ
جب کوفے کے سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی نہ تھا جب مسلم کو پانی پلا دے، اے خدا جب سارے رشتے قیامت میں ساتھ چھوڑ دیں تو ہم غم کے ماروں کو حسین کی ماں کی شفاعت نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی خاص التماس، جون کی 4 تاریخ مخصوص برسی عظیم شخصیت کا عنوان آیت اللہ العظمیٰ، انقلاب اسلامی ایران کے قائد اور بہرحال اہل زمانہ جسے امام انقلاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، روح اللہ حضرت امام خمینی کے لیے اور تمام تر علماء اعلیٰ مراجع الزام المرحومین کے لیے، خاص طور سے سید الرضی الدین علی ابن موسیٰ ابن جعفر آل طاؤوس، 5 ذی القعدہ کو آپ کی تاریخ وفات ہے، بعض لحاظ سے 3 تاریخ ہے، تو ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی جواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل یہی پیغام کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جس حد تک ہو سکتا ہے
اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجیے کہ گناہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا، یہ گناہ انسان کو جہنم سے نزدیک کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً اس ذمہ داری کے ساتھ موجودہ حالات میں شاید یہ بھی گناہ ہو جائے کہ مہنگائی کے اس بدترین وقت میں میری عیاشیاں ختم نہ ہوں اور میرے سگے بھائی کے یہاں فاقے ہو جائیں، تو کیا خیالی گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا۔ اس مہنگائی کے دور میں یہ مت کہیں غریب سے کہ وہ کیا کرے، آپ اور ہم سوچیں کہ ہم کیا کریں۔ اپنی تقریبات میں قناعت اختیار کیجیے، اور جو قناعت کے نتیجے میں سرمایہ محفوظ ہو اسے اپنے غریب اعزاء کے لیے شیئر کیجیے، اس لیے کہ مجھے بھی نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ اور کتنا جینا ہے۔ کیا پتہ کہ اگلا دن، اگلی ساعت ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا رہ جائے اور ہم روٹیاں ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہوں۔ جیسے مہنگائی بڑھے گی ویسے ان کا امتحان بڑھے گا جو صاحبان ثروت۔ بھوکا تو بھوک سے مر جائے گا، اس کا تو امتحان چل ہی رہا ہے، پہلے ایک روٹی کھاتا تھا بعد ہی کھائے گا۔ آپ کا امتحان، میرا امتحان سخت ہو جائے۔ یاد رکھیے، اپنی تقریبات میں، اپنی تعیشات میں کمی کیجیے۔ اگر آپ ایک ڈش پہ گزارا کر سکتے ہو تو 4 ڈشوں میں پیسہ صرف مت کیجیے۔ شاید کسی کی بیٹی رخصت ہو جائے آپ کے ان 3 کھانوں کے بچانے کی وجہ سے، تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مہنگائی میں، اس مشکلات میں ہم پر اثر نہیں پڑا، لیکن ہمارے بھائی پر، ہماری بہنوں پر اثر پڑا ہے۔ خدا سے امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے پہلے پھر آپ سب کو بھی اس کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل بالکل وقت ختم ہو چکا، بس ایک جملہ۔ فلسطین میں ایک کے بعد ایک شہید، بدھ سے جمعرات تک 12 گھنٹے میں رات گزرتے 2 شہید جوان۔ 1111 مرتبہ 3 اپریل کے بعد سے لے کر جنگ بندی کی خلاف ورزی یمنی قوم پر، سرزمین عراق پر 50 داعشی دہشت گردوں کی گرفتاری۔ یقیناً سرزمین شام پر اتحادی افواج پر ترکی فوج کا حملہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اور 2021 میں ہوش آیا ترکی کو کہ نام بدلے ترکی کا اور ترکیہ کر دے۔ کیوں؟ کہ ترکی ایک پرندے کا نام ہے جس سے مسیحی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اپنے مذہبی ایام میں، اور ترکی انگریزی اعتبار سے بیوقوف اور احمق کو کہا جاتا ہے، جو بلا سوچے سمجھے بولتا ہو۔ شاید طیب کو سمجھ میں آیا، خدا کرے یہاں بھی سمجھ میں آ جائے کہ شریف کے معنی کیا ہے۔ پروردگار سے التماس دعا کرنی چاہیے، پروردگار ہمارے اس ملک پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ پروردگار ہمارے اعمال کا نتیجہ یہ حکمران
مسلط کیے جاتے ہیں، خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تو سے دعا کرتے ہیں عادل حکومت قائم فرما، اور عادل حکومت صرف امام عادل امام زمانہ علیہ السلام کی ہوگی۔ خدایا اب امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مشکلات دور فرما، ہمیں بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام مہدی علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں، جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات